کیا اب جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی مکڑی نے ہمارے پیارے نبی کی جان بچائی تھی؟ یہ وہ ایمان افروز واقعہ ہے جو سننے کے بعد دل اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں غار ثور کا یہ معجزہ۔ جب اسلام مکہ مکرمہ میں تیزی سے پھیلنے لگا تو کفار کو یہ خطرہ ہونے لگا کہ اگر اسی طرح لوگ ایمان لاتے گئے تو ان کی سرداری اور بت پرستی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہر ممکن ظلم کیا، مسلمانوں کو اذیتیں دیں، بعض کو شہید کر دیا، لیکن رسول اکرم نے صبر اور استقامت کے ساتھ دین کی دعوت جاری رکھی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہجرت کا حکم دیا تاکہ اب مدینہ منورہ جا کر ایک اسلامی معاشرہ قائم کرے۔ ہجرت کی رات کفار نے ایک بہت خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ہر قبیلے کے ایک نوجوان کو تلوار کے ساتھ مقرر کیا کہ صبح ہوتے ہی سب مل کر محمد پر حملہ کریں تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمانی تھی۔ اسی رات نبی اکرم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ رات کی تاریکی میں دونوں تھکے ہارے جبل ثور کی طرف چل پڑے۔ حضرت ابوبکر آگے آگے چلتے، کبھی پیچھے پیچھے تاکہ کہیں دشمن اچانک نہ آ جائے۔ کئی میل چلنے کے بعد دونوں ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے جسے آج بھی غار ثور کہا جاتا ہے۔ جب دونوں اندر داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر نے اپنی چادر پھاڑ کر سوراخوں میں ٹھونسی تاکہ اندر کوئی سانپ آ بچھو نہ ہو۔ پھر نبی کریم وہاں آرام فرمانے لگے۔ ادھر کفار مکہ کو جب پتہ چلا کہ اب مکہ سے نکل گئے ہیں تو وہ تیزی سے تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ انعام بھی رکھا گیا کہ جو محمد کو زندہ مردہ واپس لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ یہ سن کر بڑے بڑے شکاری اور تیز رفتار سوار بھی نکل کھڑے ہوئے۔ تلاش کرتے کرتے ایک گروہ سیدھا غار ثور کے دہانے تک پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر یہ منظر دیکھ کر سخت پریشان ہوئے اور آہستہ سے عرض کیا، رسول اللہ، اگر یہ لوگ ذرا سا نیچے جھانک لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور اکرم نے اطمینان سے فرمایا، غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے ایک معجزہ ظاہر فرمایا۔ ایک مکڑی فوراً آئی اور غار کے دہانے پر جالا باندھ دیا۔ اتنے مضبوط دھاگے کے دیکھنے والا یہی سمجھے کہ اس دروازے کو عرصہ گزر گیا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگا۔ اسی کے ساتھ ایک کبوتر آیا اور دہانے پر بیٹھ کر انڈے دے دیے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ کوئی انسان لاکھ کوشش کر لے یہ خیال دل میں نہ آئے کہ اندر کوئی موجود ہے۔ جب کفار غار کے قریب پہنچے تو وہ کہنے لگے، یہاں آنا فضول ہے، دیکھو مکڑی کا جالا اور کبوتر کے انڈے۔ اگر محمد اندر گئے ہوتے تو یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ یوں وہ بغیر اندر دیکھے ہی واپس لوٹ گئے۔ حضرت ابوبکر نے یہ سب دیکھا تو ان کے دل میں بھی سکون اتر گیا۔ وہ جان گئے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے تو پھر کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی مکڑی اور ایک کبوتر کے ذریعے اپنے محبوب کی جان بچائی۔ یہ واقعہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اگرچہ دشمنوں کی تعداد زیادہ ہو، اگرچہ سازشیں مضبوط ہوں، لیکن اللہ چاہے تو ایک کمزور مکڑی کے جال سے بھی اپنے بندے کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اس واقعے کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، مشکلات میں صبر کریں اور نبی اکرم کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ ہمیں بھی حضور کی طرح اب پر کامل بھروسہ کرنے والا بنا دے، مشکلات میں صبر عطا فرما اور ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ پر توکل کا یہ سبق سیکھ سکیں۔ اور مزید ایسے ایمان افروز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔